حضرات کا کامیاب ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں جو موکل تسخیر ہوگا، یہ موکل آپ کے کہنے کے مطابق ہر وہ کام کرے گا جس کا آپ حکم دیں گے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ حضرات صرف سوال و جواب کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سوال و جواب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حضرات یہ موکل جو ہے یہ آپ کے کام بھی جو ہے سر انجام دیتا ہے۔ بس لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا ہے، یا سامنے والا جو آپ سے کام کروا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ تو یہ نیت جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اس عمل سے آپ جو اس موکل سے کام لیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ موکل دوسرے موکلوں کی طرح یہ موکل نہیں ہے، اس کا کام، اس کے معاملات وہ الگ ہے۔ یہ موکل ہے، اس میں باری تعالیٰ یا بدوہ یا لطیف، ان دونوں اسماء کا یہ موکل ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے بعد پھر جو ہے آپ اس کو جب بھی کریں آپ کی مرضی ہے، اور یہ عمل جو ہے آئینے پر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ نیچے کمنٹس آ رہے تھے نا، آپ آئینے والا کوئی عمل دے دیں، تو ہم آپ کے لیے آئینے کا عمل لے کر آئے ہیں۔ اس میں بس زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، پرہیز جمالی کرنا ہے۔ بس یہ 41 یوم کا جو ہے وہ عمل ہے، انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں، آگے میں حمزات کے تسخیر کرنے کے جو معاملات ہیں اس میں جو عملیات کی ایک جو ہے نا آپ کی ضرورت کے مطابق جو ہے میں چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح جنات تسخیر کرنے، پری چڑیل وغیرہ یا دیو جو ہے، آپ اس طرح کی چیزوں کو اگر تسخیر کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو پھر لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں، تو آپ کے لیے آنے والا ہے اس سے بھی نیا کچھ میں آپ کے لیے لینے کر آنے والا ہوں جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھے۔ تمام شرائط کے ساتھ تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اپنی خواہش کے مطابق روحانی دنیا دیکھ سکیں، قدرت کے کرشمے دیکھ سکیں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جو خود عمل کرتے ہیں، خود بادشاہ بنے پھرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے نہیں، ڈراتے ہیں، نہیں بھائی نہیں کرنا بیٹا، نہیں کرنا، زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جاؤ گے، خاندان تباہ ہو جائے گا۔ خود خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خود بادشاہی کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو بول رہے ہیں نہیں بھائی نہیں، آپ اس کے قریب نہیں آنا۔ تو یہ ہے ڈاکٹری والا فیلڈ، یہ ایک روحانی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ وہ جیسے دنیاوی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، میڈیکل وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک روحانی ڈاکٹر کی مثل ہی ہے۔ تو وہ جب شرائط اپنے پورے کر کے وہ آتا ہے میدان میں، پھر وہ بھی کلینک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس نے سارے فارمولے پورے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو روحانی ڈاکٹر بننے کے لیے بھی آپ نے یہ سارے جو ہیں فارمولے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ روحانی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ جیسے وہ کام کر رہے ہیں آپ روحانی کام کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بس شرائط پر آپ نے پورا اترنا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہیں۔ تو میری تقریر کچھ زیادہ لمبی چوڑی ہو گئی ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل کے شرائط کچھ اس طرح ہیں، یہ نوٹ فرما لیں آپ، تاکہ آپ کو کوئی تنگی نہ ہو بعد میں عمل کرتے وقت۔ پھر سب سے پہلے آپ دیکھیں، 9 چندی جمعرات ہو یا 9 چندی پیر، یہ پہلا شرط ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیا آئینہ ہونا چاہیے جو بغیر استعمال شدہ ہو، اس کو آپ لیں گے۔ اب باوضو ہو کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، عشاء کے بعد بیٹھیں گے، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو دن کو کرنا چاہتے ہیں تو دن کو بھی کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، سوائے زوال کے وقت، یعنی 12 بجے اس کو نہیں کر سکتے، سورج جب نکل رہا ہے یا سورج ڈوب رہا ہے اس وقت آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ جب چاہے آپ جو ہے اس عمل کو کریں، یعنی آپ کے لیے آسان کر دیا ہے کہ رات ہو یا دن کوئی بھی ٹائم پابندی سے رکھیں۔ رات کے عملیات ویسے یہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، تو خلوت اور تنہائی بھی ہوتی ہے اس وقت اور ٹائم اور جگہ کی پابندی رکھیں۔ اب اس میں کیا کریں گے، آئینہ سامنے رکھ کے آپ نے 121 مرتبہ یا بدوہ یا لطیف، یا بدوہ یا لطیف، یہ دونوں اسماء کو ملا کر پڑھیں گے، یہ ایک مرتبہ ہو، یا بدوہ یا لطیف یہ ایک مرتبہ ہو، 121 مرتبہ پڑھیں گے اس انداز سے۔ اس آئینے کو سامنے رکھیں اور اس میں آپ دیکھتے رہیں۔ اب بائیں آنکھ کی جو ٹکی ہے اس کے اندر نظر آئے نا، اس میں آپ نے نظر جما کر جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے، اور کوشش کریں کہ عمل کے دوران، پڑھائی کے دوران جو ہے نا آپ کی آنکھیں جو ہے نا بار بار جھپکیں نہیں،
تو آپ ایک جگہ پر آنکھیں جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب بائیں آنکھ کی جو ٹکی آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کے اندر شیشے کے اندر، اس عکس کے اندر اسی چیز پر آپ فوکس رکھیں اور آپ کی نظریں اسی پر جو ہے جمی ہوئی ہوں، جھپکے نہیں آنکھیں۔ 121 مرتبہ یا بدو یا لطیف یا بدو یا لطیف پڑھ کر یہ کاؤنٹر لینے اس میں آسانی ہے۔ اب جو ہے آپ مکمل کرنے کے بعد اس کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھ دیں، شیشے کو اور ڈھک کے رکھ دیں۔ اب آپ کیا کریں گے، دوسرے دن بھی اسی ٹائم پر آپ نے آنا ہے اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب 41 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد اس کا معقل جو ہے وہ تسخیر ہو چکا ہوگا۔ اب جب آپ اس میں دیکھیں گے، آپ اسے جس کام کا حکم دیں گے اس نے وہ کام کرنا ہے، چند لمحوں کے اندر آپ دیکھیں گے وہ معقل حاضر ہو جائے گا۔ اب جب بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے آنکھیں جھپکے نہیں، بس وہ معقل نے حاضر ہو جانا ہے۔ جب آپ زیادہ کریں گے تو یہ یعنی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بعد میں شروعات میں تو ایسے دیر ہوگا کہ آپ دیکھیں 2 منٹ 1.5 منٹ، ٹھیک ہے 2.5 منٹ 3 منٹ تک یہ شروعات۔ اب بعد میں ٹائمنگ کم ہو جائے، آپ بسا ہوگا تو اب آخر میں یہ جو ہے نا آپ زیادہ استعمال کریں گے نا، یہ ہو جائے گا آپ کی بصیرت کہ آپ یوں شیشے کو دیکھیں گے بس 1-2 سیکنڈ کے اندر وہ معقل اس میں کھڑا ہے۔ آپ نے اس کو حکم دینا ہے کہ فلاں شخص کا یہ کام ہے، یہ کرو گے یا نہیں کرو گے، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا مجھ سے وہ یہ طلب کر رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بس اس معقل کو پھر اس آئینے کو آپ نے رکھنا ہے۔ اب یہ آئینہ ہے آپ کے پاس، اب وہ معقل جو ہے وہ تسخیر ہو جائے گا۔ بسا اوقات تو یہ جو ہے نا آئینے کی بعد میں ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو وہ خود بخود آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، آپ جو اس کو بولتے ہیں وہ کام کرتا ہے۔ جائز کام تک کے حد یہ جو ہے اپنا اس سے کام لیں، ناجائز تک نہیں۔ تو یہ عمل میں نے مکمل آپ کو دیا ہے، بس ایک مرتبہ صلاۃ استخارہ کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ میں اس عمل کو کروں اس مہینے میں، یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ بس 2 رکعت نفل صلاۃ استخارہ کی نیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جب پہنچے تکرار کرتے رہیں، آنکھیں بند ہیں، آپ سمجھیں کہ میں رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آہستہ آواز میں پڑھتے رہیں، جلدی جلدی پڑھتے رہیں اور الفاظ آپ کے صحیح ہونے چاہیے۔ اب آپ سیدھے جانب گھوم جائیں، اجازت مل گئی آپ کے حق میں، بہتر ہے اس کو کریں۔ الٹے جانب گھوم جائیں، اس مہینے نہ کریں۔ اب اپنے آپ پر جو ہے وہ غور و فکر کریں کہ کہیں میرے اندر پرہیزگاری کے معاملات وہ ابھی کم تو نہیں ہیں، تو اسی طرح آپ پرہیزگاری کے معاملات کریں۔ اور جو ساتھ ہی ہم نے ایک روحانی طاقت بیدار کرنے کا جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے، تھمبنیل لگا دیتا ہوں، اس کو دیکھ لیں، یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، تو اپنے روحانی طاقت کو بھی ساتھ ہی ساتھ آپ بیدار کرتے رہیں، تاکہ جو ہے اس طرح کے عملیات میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے، آپ کی قوت بڑھ جائے۔ اور جتنا زیادہ آپ نے قوت کو بیدار کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو کامیابی کی چانس زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ تو کامیاب ہیں، میں الحمدللہ آپ کو کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں۔ بس یہ شرائط جو بتائے ہیں، پرہیز جمالی اس میں لازمی کرنا ہے، میں نے شروعات میں بتا دیا، پرہیز جمالی، جلالی نہیں۔ بس یہ عمل کے دوران ہی ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی ناغہ بھی نہیں ہے، کوئی آپ نے اس کی مداومت نہیں کرنی ہے۔ بس یہ عمل اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ استخارہ یا تشخیص کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 0344 64 85 971۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔